چیلنج رہے گا اویسی صاحب کو کہ اگر ان میں ہمت ہے تو بقول ان کے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مردانگی اس میں نہیں ہے کہ آپ کی بیوی اگر آپ سے کچھ اس طریقے کا معاملہ کرتی ہے تو آپ اس کو مارے، بلکہ آپ کو برداشت کرنا ہے، تو اپنی اس بات پہ رہتے ہوئے کیا یہ اپنے نبی اپنے صحاباؤں کو نامرد کہیں گے، یا کم سے کم کہیں گے کہ انہوں نے غلط تعلیمات دی؟ کیا ان کے اندر اتنی سچائی ہے اویسی صاحب کے اندر؟ یہ ان کو میرا چیلنج ہے۔ جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال، آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر۔ امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو، اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے۔ آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے۔ ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ شیخ صاحب، اگر آپ کی وائف آپ سے بحث بازی کرتی ہے تو اس کو مارنا چاہیے، ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ بات کر کے بھی مطلب سالو کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بات کر کے سالو کرنا ہے۔ ساحل صاحب، یہ جو ویڈیو آپ نے دی تھی، یہ ذرا اس ہاں، کا جواب یہ دے گا، اس بندے کا جواب یہ دے گا۔ بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے۔ مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے، مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا، مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا۔ تو اس کے مطابق، تو اس ڈنگر کے مطابق رسول اللہ اور اس کے صحابی نامرد لوگ تھے، نامرد تھے میرے مطابق نہیں، اس کے مطابق۔ جی شیخ صاحب، برداشت کر لینا چاہیے، اویسی صاحب کہہ رہے، اور وہاں کے آپ کے رسول تو اجازت دے رہے حضرت عمر کے بولنے پر۔ ہیومن رائٹ وائلیٹر کو آپ اپنا خدا کیسے بنا بیٹھے ہیں؟ ہیومن رائٹ وائلیٹر کو آپ اپنا رسول کیسے بنا بیٹھے ہیں؟ آپ جب تک چیک کرو، تھوڑا دیر میوٹ رہو، یہ ویڈیو کو ہم جب تک کور کر لیتے ہیں ایڈم صاحب، تاکہ یہ الگ سے میں اپنے چینل پہ بھی ویڈیو ڈال دوں گا، یہ اپنا اویسی صاحب کا تھمبنیل لگا کر، کیونکہ پھر چیلنج رہے گا اویسی صاحب کو کہ اگر ان میں ہمت ہے اور ان کا اسلام اگر سچا ہے اور ان کے نبی اگر اچھے ہیں، تو بقول ان کے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مردانگی اس میں نہیں ہے کہ آپ کی بیوی اگر آپ سے کچھ اس طریقے کا معاملہ کرتی ہے تو آپ اس کو مارے، پیٹے یا الگ طریقے سے بیہیو کرے، بلکہ آپ کو برداشت کرنا ہے، تو اپنی اس بات پہ رہتے ہوئے کیا یہ اپنے نبی، اپنے اللہ، اپنے صحاباؤں کو نامرد کہیں گے، یا کم سے کم کہیں گے کہ انہوں نے غلط تعلیمات دی؟ کیا ان کے اندر اتنی سچائی ہے اویسی صاحب کے اندر؟ یہ ان کو میرا چیلنج ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آگے تھوڑا چلائیے ایڈم صاحب، اور اسی میں جو ہے نا پھر سے ہم وہ حدیثیں بتا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کی بھی تعریف کی ہے۔ حضرت عمر وہ ہے جنہوں نے یہ قاعدہ لے کے آیا مارنے کا۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ تو پہلے تو قرآن مردوں سب لوگوں کو نامرد بناتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے اپنی بیوی کو مارو اگر تمہیں اس پہ شک ہو، چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34۔ دوبارہ سنتے ہیں صاحب، زیرو سے ریوائنڈ کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے۔ مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے، مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا، مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا۔ تو بیسیکلی اس کے مطابق قرآن جو ہے مردوں کو نامرد بناتا ہے، کیونکہ قرآن سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34 بولتی ہے کہ بیوی اگر غصہ کا شک بھی ہو تمہیں تو اس کو مارو۔ شک، فیئر ڈس اوبیڈینس۔ الحمدللہ۔ ہاں ساحل صاحب، شک پہ، صرف شک پہ، یقین نہیں ہے صاحب، صرف شک پہ آپ کا اللہ جو ہے ساری قرآن کے ماننے والوں کو نامردانگی سکھا رہا ہے، شک پہ مارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔
جی ایڈم صاحب آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں سر, آگے بڑھتے ہیں. فاروق اعظم نے کیا کہا, بیوی ہے میری, میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے, میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے, میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے. انسان ہے, اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے, میں اس کو سن لیتا ہوں. میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے. اچھا اب انہوں نے جو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں یہ عمر کی بات کر رہے ہیں, حضرت عمر کی. یہ حضرت عمر کو جو اتنا اچھا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا 1% بھی اچھائی آپ کو حضرت عمر میں نہیں ملے گی اس معاملے میں. یہ دیکھیے, یہ میں اس کو فل سکرین کر لیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو دکھ نہیں رہا تھا. میں لے آتا ہوں, زیادہ اچھے طریقے سے آ جائے گا. یہ والی آپ لے کے آئیے, ابن ماجہ والی, حدیث نمبر 1986. یہ 70 والی لانی ہے نا, 70 وومن. نہیں وہ والی نہیں, حضرت عمر کی انہوں نے بات کی نا, ابن ماجہ کی 1986. The prophet said, do not beat the female slaves. Then Umar came to the prophet and said, oh Allah, the women have become bold towards their husband. So they ordered beating them and they were beaten. Then many women went around the family of Muhammad. The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad. Each woman complaining about the husband. You will not find those as the best of you, among you. تو یہاں پہ جو گیم ڈالنے والے ہیں, بیوی کو مارنے کی اجازت والی گیم جو ڈالی ہے وہ تو حضرت عمر نے ڈالی ہے. اور اس کے بعد والی حدیث لے کے آئیے ایڈم صاحب, 1986. یہ سر 1986 آ گئی. ہاں نہیں. یہ جس فاروق اعظم کی تعریف ابھی کر رہے تھے, جھوٹی تعریف, وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو. It was narrated that Ash'ad bin Qais said, I was a guest of Umar one night. رسول اللہ اپنا حضرت عمر کے گھر پہ وہ مہمان تھے ایک رات. And in the middle of the night, he went and hit his wife. رات کے بیچ میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر گئے اور اپنی بیوی کو مارا, چپیڑ لگائی. And I separated them. اب یہ بھلا انسان لگ رہا تھا مجھے, بھلا انسان ہوگا اسد بن قیس, وہ حضرت. اچھا اب دیکھو اس میں اور ایک بات سمجھنے کی یہ ایڈم صاحب کہ یہاں پہ انہوں نے صرف ایک بار نہیں مارا ہوگا. اگر ایک بار مارا ہوتا تو سپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سپریٹ آپ تب کرتے ہو جب کنٹینیوسلی ہٹنگ ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لڑائی ہو رہی ہے اور آپ دو لوگوں کو دنگل سے پیچھے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ وہاں پہ ایک ہٹ نہیں تھا, وہ کنٹینیوسلی مارے جا رہے تھے اپنی بیوی کو. اس وجہ سے اس شخص کو جا کر سپریٹ کرنا پڑا. صرف ایک بار ہو جاتا مار دیتے اور اس کے بعد سپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دس واز ہاؤ عمر واز. یہ حضرت عمر, یہ فاروق اعظم جس کے بارے میں تم جھوٹ اپنے ویڈیو میں کہہ رہے تھے اویسی صاحب, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1986 ہے. اچھا آگے کیا کہتے ہیں, when he went to bed, پھر جب حضرت عمر اپنے بستر پہ جانے لگے, he said to me, انہوں نے مجھ سے کہا, او اشعت, learn from me, سیکھو مجھ سے, something that I heard from the messenger of Allah. اور انہوں نے کہا کس سے سیکھا, انہوں نے بیسٹ رول ماڈل سے سیکھا, اللہ کے رسول سے سیکھا. کیا سیکھا, a man should not be asked why he beats his wife. ایک مرد سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا, اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. نہیں اچھا حسن حدیث ہے, وہ بھی دکھا دو تاکہ یہ ضعیف والا گیم جو ہے کرنے کی کوشش نہیں کرے. ساحل بھائی ضعیف ہے, ساحل صاحب ضعیف حدیث, ضعیف. This is so ضعیف بھائی. اس کے اوپر پوری شرح لکھی ہوئی ہیں, میں شرح دکھا دیتا ہوں ابھی. یہ میں نے آج دکھانی ہے اسٹریم میں, میں اس کے پوری شرح دکھاؤں گا. کوئی آ کے کہے تو صحیح ضعیف ہے.
तो ओवैसी साहब, अगर मेरी आप तक पहुंचे, लोगों को धोखा देना छोड़ दो, अपने आप को धोखा देना छोड़ दो। अगर हक पसंद है आप, तो जैसे आपका स्टांस था, मर्दानगी नहीं है, ये नामर्दानगी है, आप यहाँ पे माने, हमने आपको सबूत दिया हजरत उमर का, अब रसूलुल्लाह का भी बताएंगे, आगे जाके आप जो सवाल करोगे वो भी दिखाएंगे, आइए आप आइए, माने। वो देखते कई मर्तबा जी कह चुका हूं, बहुत से लोग मुझसे थोड़ा नाराज भी हैं। हुए। हाय, कुरान में, सुन्नत में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बीवी आपके कपड़े धोना। अबे डंगर, लेकिन ये अब तो ये लिखा है गेम है। बीवी को मारो। अबे ये तो लिखा है बीवी को मारो। कपड़े धोने को गोली मार, ये तो लिखा है बीवी को मारो। या तो रिवाइंड करते हैं, फारूक आजम कहाँ पे इसने खत्म किया था, मुझे भूल गया। खाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं, थोड़ा नहीं और लिखा पहले। गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें, और याद रखिए, मैं तो मर्द हजरात से अच्छा, वैसे साहिल, भाई हाँ। कह रहा हूँ। ये जो चैप्टर नंबर 4 की 34 है, इसमें जो औरत ने घर में करना है और संभालना है मर्द की गैर मौजूदगी में, वो उसमें क्या करना है उसने? अगर हाँ, घर को झाड़ू पोंछू नहीं करना, कपड़े लत्ते नहीं धोने, खाना नहीं बनाना, तो उसने करना क्या घर में? बाबा जी का ठुल्लू? लाइक ये कहाँ से एग्जैक्टली। दीन सीखते हैं? ये दीन सीखते कहाँ से हैं? कहाँ पे लिखा है कि मर्द के लिए खाना पीना बीवी ने नहीं करना और घर नहीं संभालना? भाई ये तो बेसिक काम है बीवी का इस्लाम में। ये कौन सा दीन है भाई इनका? ये क्या 2 नंबर लोग हैं यार, पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेगा। नहीं, 2 नंबर ही है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 नंबर ही है। नाराज भी हुए। कुरान में, सुन्नत में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बीवी आपके कपड़े धोना। अच्छा, उलमाए कराम बैठे हैं, मुफ्ती साहब हैं, खिलाना। तो मुफ्ती भी डंगर ही होंगे जो कहीं इनके पर भी आसपास आप बैठे थे। ये नहीं लिखा गया कि आप आए तो आपके सर को दबाना, अच्छा, नहीं लिखा गया कहीं पर तो भी। बीवी ने करना खाना क्या है? पकाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं लिखा गया है, तो बीवी ने करना क्या है? बल्कि दीन इस्लाम में लिखा गया है कि उसकी आमदनी में, बीवी की आमदनी में शौहर का हक नहीं है। बीवी, अरे डंगर के बच्चे, बीवी आमदनी कैसे करेगी जब घर से बाहर नहीं जाएगी? वो घर बैठ के क्या आमदनी कर रही है, रंडी बाजी की? यानी लाइक वो घर में बैठ के आमदनी क्या करेगी? रंडीबाजी करेगी? मर्द भेजोगे अपनी बीवी के पास? लाइक कौन सी आमदनी बीवी की, जब वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती? चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 59, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 33, जो बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसकी आमदनी किस चीज की? दिखा दो, ओ वो माय भी दिखा दो एडम साहब, ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। यार, 33 की 33 एंड 33 की 39 59, जो बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो आमदनी कैसे कमा रही है? उसको तो सिर्फ घर में मर्द भेज दो, रंडी खाना करवा लो। ये देखो, और मत निकलो घर से बाहर बंद सवर के जमाने जाहिलिया की औरतों की तरह, और अपने घर में रहो। ये लो यार, हिंदी लाते हैं साहिल भाई, हिंदी लाते हैं, हिंदी। इनको इस तरीके से क्या पता लगना है, हम इन लोगों को पता लगना है। साहिल साहब हिंदी पढ़िएगा आप इनके लिए, शायद जी जी। इनको हिंदी समझ आ जाए। बड़ी शुद्ध हिंदी में लिखा होगी ट्रांसलेशन ये यहाँ पे। ये साहिल साहब पढ़िएगा। और अपने घरों में ठहरी रहो, और विगत अज्ञानता के युग की तरह श्रृंगार का प्रदर्शन न करो, तथा नमाज कायम करो, जकात दो, तथा अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। ऐ नबी की घर वालियों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे मलिनता को दूर कर दे और हाय तुम्हें पूर्ण रूप से पवित्र कर दे। सर, किसको दूर कर दे? मलिनता को? पूर्ण रूप से, हाँ, मलिनता को दूर कर दे। यानी कि मलिन है ये, यानी कि ये गंध है। अगर ये घर से बाहर जाएंगी तो गंध बन जाएंगी, पुप्पू बन जाएंगी, पोटी बन जाएंगी, मलिन बन जाएंगी। साहिल साहब, ये औरतें घर से बाहर जाएंगी तो क्या बनेंगी? गंदगी मलिन बन बन जाएंगी। जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले सर, 59 भी ले।
اور اگر حالانکہ دیکھیے ایڈم صاحب، آج کی تاریخ میں، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان تو اسلام کو فالو کرتے ہی نہیں ہے، آج کی تاریخ میں جتنی مسلمان عورتیں باہر نکلتی ہے سب سج دھج کے نکلتی ہے، ایک دم الحمدللہ آئی بروز بنا الحمدللہ کے، سج دھج کے، ٹائٹ برقع پہن کے، میک اپ شیک اپ لگا کے. ساحل صاحب سب یہ اسلام کے اگینسٹ کام کر رہی ہے، قرآن کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی یہ دیکھیے سر، اگلی اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیں، یہ اس سے نزدیک طرح کے پہچان لی جائیں اور کوئی ان کو ایزا نہ دے، اللہ بہت بخشنے والا ہے. سر صاحب ہندی پڑھیے گا اس کی، ہندی میں کس طریقے سے انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، لیٹس سی. اے نبی اپنی پتنیوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والے لوگوں کی استریوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال دیا کرے، یہ اس کے ادھک نکٹ ہے کہ وہ پہچان لی جائے، پھر انہیں کشٹ نہ پہنچایا کشت، جائیں. ہیلو کون سا تکلیف. کشت؟ there is no kashт here. It is the word here is دیکھو دیکھو ایزا. یعرفہن فلا یؤذن. یؤذین. سو بیسیکلی وہی ہونا کیا کشٹ ہے ایک ہی کہ مطلب ہوتا ہے. کشت بھی اچھا کشٹ مطلب تکلیف. اوکے اوکے. سو بیسیکلی یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے قرآن کی آیت کہ اگر تم بغیر برقعے کے جاؤ گی، بغیر نقاب کے جاؤ گی، چادر تمہارے سر سے تمہارے اوپر نہیں گری ہوئی، تم اس کے بغیر جاؤ گی تو لوگ تمہیں چھیڑخانی کریں گے، لوگ تمہیں چھیڑخانی کریں گے، تمہیں آوازیں کسیں گے، تمہاری ٹوئی کو ہاتھ لگا دیں گے. سو ان فیکٹ اسلامک ایرا میں ایک عورت جو کہ برقعے میں نہیں ہے سر، اس کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی تھی. اتنے بغیرت لوگ تھے مسلمان محمد کے زمانے کے. میں ہمارے آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں کینیڈا کی بات نہیں کر رہا، میں یو کے کی بات نہیں کر رہا، میں آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا، میں محمد کے زمانے میں مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کی بات کر رہا ہوں، تاکہ تمہیں لوگ کشت نہ دیں. ساحل صاحب میں نے صحیح لفظ بولا؟ کشت. کشٹ بالکل صحیح ہے ورڈ. شوہر کی آمدنی میں بیوی کا حق ہے گھر چلانا ہے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں خود سنا ہوں اور پڑھا ہوں. اچھا اگر شوہر گھر میں نہیں ہے اور گھر کی ضروریات کو ضرور یہ تکمیل کرنا تو بیوی شوہر کے پیسے لے کے استعمال بھی کر سکتی. ابھی اور ڈنگر سالے کتی کے بچے، یہ حدیث دکھا تو صحیح. تو ایک باپ کی اولاد ہی نہیں ہے. ساحل یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ اس نے نئی حدیث کہاں سے بنا لی؟ کون سے مفتی صاحب نے ان کو پڑھایا ہے پتا نہیں. ابھی وہ سالہ کہہ رہا ہے میں نے خود پڑھی بھی ہے. ساحل وہ کہہ رہا ہے میں نے خود. ابھی کون سی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ وہ شوہر پیرلل کے پیسے لے یونیورس کے، میں کوئی حدیث پڑھی ہوگی انہوں نے. یہ شوہر کے پیسے لے کے استعمال کیا کر رہی ہے؟ یہ گھر کے اندر کون سا بازار لگا ہوا ہے؟ اب یہ حدیث تو یہ ہے کہ عورت کو اس کے خاوند نے کہا گھر سے نیچے نہیں اتر رہا، نچلی منزل میں اس کا باپ بیمار ہے، وہ اوپر والی منزل میں ہے. محمد کو اس نے پیغام بھجوایا اپنی سہیلی کے تھرو، جا محمد کے ساتھ پاس بندہ بھیجوا، پتا کروا، اپنا خاوند بھجوا، پتا کروا میرا باپ نیچے بیمار ہے، میرا باپ نیچے بیمار ہے، میں اس کو جا کے مل لوں. میرے خاوند نے کہا تھا سیڑھیاں نیچے نہ اترنا، میں اس کو جا کے مل لوں. اسی گھر میں ہوں میں، نچلی منزل میں میرا باپ ہے بیمار، میں اس کو جا کے مل لوں. نہیں، تیرے ہسبینڈ نے کہا نہیں ملنا، نہیں ملنا. دکھا دو ایڈم صاحب، آپ حدیث دکھا بھی دو تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. الحکیم اور ترمذی نے نورد اصول میں انس جو کہ بھی ہمارے پاس آئے تھے سے روایت کی تھی. ایک آدمی جہاد پر گیا، اپنی بیوی کو حکم دیا تو گھر کے اوپر سے نیچے نہیں اتری گی رے، اور اس کا والد نیچے گھر میں تھا. ساحل صاحب ایک ہی گھر جس کی 2 منزل ہے، اوپر والی منزل نیچے والی منزل، کہا نیچے والی منزل میں نہیں اترنا. بیمار ہو گیا اس کا باپ. اس عورت نے رسول کی طرف پیغام بھیجا کسی کو، وہ آپ کی خبر دے، مشورہ لے. آپ نے صرف پیغام بھیجا تو اللہ سے ڈرتی رہ،
اپنے خاوند کی فرما برداری کر. تیرا باپ بیمار ہے تو بیمار رہے. اس کا باپ مر گیا, وفات پا گیا. پھر اس عورت نے آپ کی طرف پیغام بھیجا, مشورہ طلب کیا, کیا اپنے باپ کا آخری دیدار کر لوں, اپنے باپ کو آخری بار دیکھ لوں. تب بھی اس سنگ دل نبی نے بولا نہ, اپنے خاوند کی اطاعت کر, نیچے نہیں اترنے کا. اور رسول اللہ تشریف لائے, سنگ دل نبی تشریف لایا, اس کی نماز جنازہ پڑھی باپ کی, اور اس عورت کی طرف پیغام بھیجا, اللہ نے تیرے والد کی مغفرت فرما دی ہے تیرے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے. لو, واہ واہ واہ, شیم شیم شیم. ایسا سنگ دل نبی تھا یہ ساحل, ایسا سنگ دل نبی تھا رے. کتنا جھوٹ بولتے ہیں رے یہ. اور اگر بیوی اپنے پیسے شوہر گھر میں استعمال کرتی ہے تو اس کا اجر ہے. ارے بیوی کماتی کیسے ہے ساحل, بیوی کماتی کیسے ہے یار, پہلے تو یہ بتاؤ نا یار. نہیں, یہ اس میں وہی گھمائیں گے ایڈم صاحب کہ بھائی خدیجہ بھی کماتی تھی, رسول اللہ نے منع نہیں کیا. ابے اس اس وقت طریقے اسلام نہیں کے آیا. وہ جلیبی بنائیں گے. ارے اس وقت اسلام نہیں آیا, اس وقت تو محمد شوگر مامی سے شادی کیا رے, اس وقت تو اسلام ہی نہیں آیا تھا رے. دماغ بیٹھا ہوا ہے, کھانا پکائے نہیں پکائے, نمک زیادہ ڈال دیے. کیا بکواس ہے یار ساحل. اور کس نے حدیث بولی کہیں پہ؟ آگے آپ رسول محمد اللہ کبھی صلی ہاتھ نہیں اللہ علیہ اٹھایا. وسلم کے سچے اور پکے چاہنے والے ہیں, ان کے غلاموں کے غلام ہیں. بتاؤ غلام ہی بننا, بغیر تو کتوں غلامی سے باہر نہ آنا تم لوگ. کبھی محمد کے غلام بن جاؤ, کبھی محمد کے پالتو کتوں کے غلام بن جاؤ, غلامی سے باہر نہ آنا تم لوگ. مجھے کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہماری امت کی ماں کو کبھی ہاتھ اٹھایا. الحمدللہ حضرت عائشہ کو. چیلنج چیلنج چیلنج, اویسی صاحب چیلنج کر دے اور یہ کہہ دے کہ اگر بتا دیا جائے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا, اور پھر آ جائے ٹی وی پہ ڈیبیٹ کر لیتے, آپ کو بتا دیتے رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا. بلکہ آپ کی ماں کے اوپر آپ کی ماں کے بیٹے نے بھی ہاتھ اٹھایا. ابو بکر نے عائشہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا جب عائشہ اب محمد کے ٹانگ کے اوپر, پٹ کے اوپر محمد سویا ہوا تھا. جب عائشہ کے پٹ پہ محمد سویا ہوا تھا اس وقت عائشہ کو مارا ابو بکر نے, اپنی ماں کو مارا رے. رے بابا اپنی ماں کو مارا دے. جب ماں تمہارے باپ نہیں, تمہارے نبی کو اپنی پٹ پہ سلوائی ہوئی تھی رے بابا. صاحب جی سنیے گا, آئے ہائے ہائے, کتاب الفضائل الاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کتاب الفضائل, on the journey till we reach فلانا ٹمکانا, necklace got lost عائشہ کا, اللہ messenger stopped searching وغیرہ وغیرہ, there was no water at the place, so they went to Abu Bakr and said don't you see what Aisha has done, تم نے دیکھا عائشہ نے کیا کیا, necklace گما دیا ہے. she has made Allah messenger and the people stop where there is no water. عائشہ کی وجہ سے ہم لوگ وہاں رک گئے ہیں جہاں پہ پانی کوئی نہیں. don't have water with them. Abu Bakr came, Abu Bakr آیا while Allah apostle was sleeping with his head on my thighs. جس وقت محمد اپنا سر عائشہ کی تھائی پہ رکھ کے لیٹا ہوا سو رہا تھا. ابو بکر عائشہ کہتا ہے you detained Allah apostle, تو نے نبی کو روکا, and the people, اور لوگوں کو روکا, where there is no water, جہاں پہ پانی نہیں ہے, and they have no water, ان کے پاس بھی پانی نہیں ہے. He then admonished me and said what Allah wished and pinched me on my flanks. Pinched me, Sahil bhai, pinched me, pinched me. Sahil, pinch, سالو کتو, پنچ کہاں سے آ گیا؟ یہی حدیث ایک اور جگہ پہ ہے. آئیے دیکھیں ذرا انگریزی میں دو لفظوں کو کیسے بدلتے ہیں, پنچ, اور اب یہاں پہ دیکھیے کیا کہتا ہے. اس کے بعد میں دکھاؤں گا عربی میں کیا لکھا ہوا, دونوں دکھاؤں گا. سیم حدیث, سیم حدیث. although Abu Bakr hurt me with the slap, اس کا بلیکٹ میں ڈال دیا, because of the position of Allah messenger on my lap, Abu Bakr hurt me with the slap, then Prophet woke up.
ابو بکر نے اس کی وکھی میں کسن مارا تھا اصل میں. آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں میں عربی میں کیا لکھا ہوا. یہ دیکھیں فلا ذکرنی لک ذرا شدیدتن, اتنی زور سے مارا. ایلو پڑھو تاڑی پہن دی سری, ایلو اے دیکھو اب وہ came and punched me hard. ابے بھیس, پنچ ہے کہ پنچ ہے؟ یہ پنچ میں آئی کس ڈنگر نے ڈالا تھا یو کی جگہ؟ اچھا ساحل صاحب ابھی نہیں کہیں گے نا Sunnah.com کو, کہیں گے یہ ٹائپو ہو گیا, غلطی سے ہم نے PUNCH لکھنا تھا, PINCH لکھ دیا, غلطی ہو گئی ہے ساحل صاحب, کسی بندے سے بھاری ٹائپ مسٹیک ہو کرتے گیا. غلطی ہو گئی, یہ ٹائپ کرتے غلطی ہوئی ہے بھائی صاحب. ابو بکر ام المومنین کو پنچ مار رہا مکھی میں شدیدہ, زور سے, بھاری پنچ, بھاری پنچ. ہارڈ. یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, ہارڈ پنچڈ می ہارڈ, زور سے, شدیدن. یہ دیکھیں سنیے گا. أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة. الحمدللہ شدیدتن. رسول اللہ نے بھی مکہ مارا ہے, الحمدللہ. یہ سر وہ بھی دکھا دو تھاپ پہلے. ماری ہے, تھاپ سینے پہ, اور حضرت تھاپ نہیں عائشہ خود ماری. کہتی ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی. ارے بھائی آپ پھر تھاپ پہ چلے گئے یار. یہ دیکھیں ابھی جو آپ نے عربی پڑھی تھی, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. فلا یہدنی او صدری او جاتنی, کیا کدھر گیا, کدھر گیا؟ فلا ہدنی فی صدری لہدتن او جاتنی. سینے پہ یہ مارا. دیکھیں سینے پہ مارا زور سے اور میرے کو درد ہوا. سر سینے پہ کون سا تھاپ ہوتا ہے؟ یہ لے. And he gave me a clamp in my chest that hurted me. Clamp. That hurted me. یہ دیکھیں واپس جاتے ہیں, کیا کہتا ہے یہ انگریزی ٹرانسلیشن. Sunnah.com میں اس کی میں دکھاتا ہوں آپ کو, کیا کریں گے, گیم ڈالیں گے, وہ گیم ڈالیں گے, گیم ڈالیں گے, دکھاتا ہوں. He struck me on the chest which caused me pain. یہ محمد مار رہا ہے ابھی. اب Sunnah.com میں ساحل بھائی انہوں نے شروع میں یہی تھا, Sunnah.com میں بھی, کہ struck me. انہوں نے بعد میں Sunnah.com میں اس کی ٹرانسلیشن چینج کی ہے, but it's later. انہوں نے ٹرانسلیشن یہاں پہ چینج کر دی ہے, اور یہ دیکھیں یہ 2019 میں ٹرانسلیشن چینج ہوئی ہے. اس سے پہلے اگر آپ کسی آرکائیول سے اٹھا لیں گے تو یہ اسٹرک ہی آئے گا. He gave me a nudge. ساحل صاحب, he gave me a nudge. اچھا ساحل کیا صاحب, ورڈ اٹھا کے لا رہے بھائی. which I felt. Oh, which I felt. He gave me a nudge which I felt. وہ کہہ رہی ہے مجھے پین ہوئی, مجھے پین ہوئی, اس نے مجھے مارا سینے پہ, مجھے پین ہوئی. یہ لکھ رہے ہیں he gave me a nudge which I felt. جی, تو یہ تو ثابت ہو گیا انہوں نے جو یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ بھائی رسول اللہ نے کوئی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ پیاری سی چھوٹی سی ننھی سی منی سی امی عائشہ کے اوپر حضرت رسول اللہ نے ایسا مارا کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کی تکلیف ہوئی, پین ہوا اس سے. تو کیوں اتنا آپ جھوٹ کہتے ہیں اویسی صاحب؟ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے؟ نہیں جاننے والوں کی. جو جانتے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ آپ کے رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو مارا ہے, اور حضرت عمر کی بات بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے. تو آپ کو چاہیے جب اگر ویڈیو ہماری آپ کے پاس پہنچ جائے اچھے سے تحقیق کر لے, اور اس کے بعد یہ ویڈیو جیسا آپ نے پبلک میں آ کے بنائی ہے, پبلک میں آ کے معافی مانگے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا یا مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اور معاملہ اصل یہ ہے کہ حضرت عمر بھی آپ کے کرائٹیریا کے حساب سے نامرد تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے کرائٹیریا کے حساب سے رسول اللہ کیا تھے وہ خود آپ آ کے بتائیے گا. یہ چیلنج ہے آپ. واہ 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 ساحل بھائی کیا بات ہے, کیا چیلنج پھینکا آپ نے. سر نہیں آئے گا,